أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثون كذابون دجالون كلهم يزعم أنه نبي أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الحاشر يحشر الناس على قدمي يوم القيامة وأنا الماهي يمحو الله بي الكفر وأنا العاقب ليس بعده نبي وقال النبي صلى الله عليه وسلم أوتيت جوامع القلم ونصرت بالرعب وأهلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون أوتيت الشفاعة سامعین محترم ہمہ قسم دی حمد و ثنا تمام قسم دیا تعریفات تمجیدات تسبیحات تحلیلات اکائی تنہائی یکتائی کبریائی اللہ ملک العلام واسے جڑا پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا گنج بخش رنج بخش لاجپال غریب نوار غوث اعظم کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر ہے علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ ادھر میرے الویکھو گوڑے چھڑ دے ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتی اقدس واسطے جڑے لمحے پے نے انہوں اٹھا دے ہو جڑے بیٹھے نے انہوں لمحے پا رہے ہو اٹھاؤ ہے نا اٹھاؤ ہے کہ اور بابا جی اٹھ پاؤ تا کرو جلسہ سننا مجلس دے خلاف ہے گل مجلس دے وچ سونا یہ مجلس دے خلاف ہے بڑی دیر تو علماء کرام خطبہ اعظام دے خطابات اسی سماعت فرما رہے اس لیے کہ ساتھ تھوڑا تاند کرو
اور اج دی ایک کانفرنس جو کہ سالانہ کانفرنس ہے، بس سالانہ کانفرنس ہے، اور اس سالانہ کانفرنس تے ہر سال جدوں تسی سو جاندے ہو ادوں منوں لا دیتا جاتا ہے، جدوں ادھے لوگ ٹر جاندے نے ادو آتے نے آجو تھی، ہاں یہ بابے ارہ دا آڈر لوہے دا گاڈر ہے۔ میں آ رہا سا راج مینوں احسان لائی نے فون کیتا، تھانوں مبارک ہوئے جی، مبارک ہوئے مبارک ہوئے۔ وہ میں قاضی مبارک کہنے لگا جی تھوڑا عمرے دا ٹکٹ نکلا ہے۔ اجے تھوڑے دن پہلو دی گل ونڈے نا ایک جگہ تے بیٹھے صدیقی صاحب نوں پتہ ہے، سامنے وہ لگی سی LCD تے او دے وچ نا حرم دا طواف ہو رہا سی۔ تو میرے کو نا پہلی دفعہ ایسا ہے کہ نہیں تے ایک سال سے میں 3-4 دفعہ ضرور جانا، ایسا میرے کو نہ جایا گیا حاجت ہوئی۔ LCD لگی، مغرب دی اذان ہوئی قاری صاحب، ماہر المعیقلی نے جماعت کروانی شروع کر دیتی، تو میری ہچکی بج گئی۔ میں کیا مالکا پہلی دفعہ زندگی ایسا ہوا، اتنی دیر ہو گئی ہے، بڑی دیر ہو گئی ہے، اور جنہ چر وہ جماعت کراندے رہے میں روتا رہا۔ اور پھر اللہ دی قدرت دا کرشمہ ویکھو، اور آنسو اور رونا کنا پسند آیا کہ جس جلسے دے اندر قرآ پہ رہا ہے اتھے یوسف پسروری موجود بھی نہیں، تے قرآ یوسف پسروری دے نام نکل آئے۔ یہ بہت بڑی اللہ دی رحمت نہیں؟ میں دعا کرنا، اور پھر مزے دی بات ہے جڑا میرا یار ساتھی بنے ہیں وہ قاری صاحب دا اپنا بیٹا ہے، یہ دو میں ٹکٹ کارچی رہ گئے یہ کہن کے پتہ نہیں ہے آپ لوگ کڑے نے جو ہے میں ہوں دا نا بھئی جو ہے آپ کڑے لوکاں دے سامنے قرآن دے۔ اللہ تعالیٰ تھوانوں بھی مکہ وکھائے، تھوانوں بھی مدینہ وکھائے۔ ایڈی ہولی آمین نہ تو کراچی بھی نہیں ٹپنا، ذرا اونچی کہو آمین۔ تو میں بات کرنا چاہنا نبی علیہ السلام دے ختم نبوت دے حوالے نا، اس موضوع تے شاید پوری کانفرنس خطاب نہیں ہویا، بڑا حساس مسئلہ ہے، اور قادیانی جڑے نے وہ مختلف قسم دے جال جڑے نے وہ پا رہے ہیں۔ کدی بارو ٹرمپ جڑا ہے الو دا چرخا وہ پاکستان دی حکومت دے اتے پار پاندا ہے کہ مرزیاں نو توہاں کافر قرار دیتا گیا ہے، انہوں شک نو بدلو، تبدیل کرو۔ میں کیا جب تک پیغمبر دے منن والے زندہ نے ساڑیاں جسمہ دے قیمے تے ہو سکتے نے، لیکن پیغمبر دی ختم نبوت دی شک نو تبدیل نہیں کیتا جا سکتا۔ بولو گل ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ اسی جان مال وطن دی قربانی دے سکنے ہیں۔ جس وزیر نے یا جس خبیث نے حرکت کی تھی نا کہ مرزیہ دا کفر جیڑا ہے اس قانون نو واپس لیا، یا وہ وزیر رہے گا یا ہی رواں۔ سانو مہنگائی گوارا ہے، سن لو، سانو مہنگائی گوارا ہے، ٹیکس گوارا نے، پٹرول وداؤ گوارا ہے، ساڑھے گھر ٹھا دیو گوارا ہے، ساڑھے تے ہر ستم کرو گوارا ہے، لیکن پیغمبر دی شک تبدیل ہو جائے یہ سانو گوارا نہیں۔ اور پیغمبر دی ختم نبوت دے ڈاکو چور لٹیرے یہ کان کھول کے سن لیں،
انشاءاللہ جب تک کلمہ پڑھنے والا ایک ایک انسان زندہ ہے اس پاکستان دی زمین دے اتے اپنی جان دے نذرانے پیش کر دے گا. ہتھ کڑیاں گوارا نے، جیلہ گوارا نے، کال کوٹری گوارا ہے، قید و بند گوارا ہے، لیکن پیغمبر دی ختم نبوت نہ بے وفائی گوارا نہیں. وہ گل ٹھیک ہے، بولو تو صحیح. نبی علیہ السلام نہ پیار نہیں جے جنہ جنہ نو پیار ہے وہ پھر جواب دیو نا. ہر سانو امتحان چو گزرنا، ہر چکی چو گزرنا گوارا ہے، لیکن پیغمبر دی ختم نبوت نہ بے وفائی گوارا. اچھی نہیں بولے، بے وفائی گوارا نہیں. میں نعرہ مارنا ختم نبوت. اجی آواز نہیں آئی؟ ختم نبوت، شان رسالت، شان رسالت، نعرہ تکبیر. انشاءاللہ مرو گے نا نبی دی ختم نبوت واسطے، ہاتھ چوک کے وعدہ کرو انشاءاللہ. تکبیر، تاجدار ختم نبوت، ہاتھ چوک کے تاجدار ختم نبوت. حرمت رسول پر، حرمت رسول پر، شرع پاکستان حافظ محمد یوسف مسروری صاحب. نبی علیہ السلام نے ختم نبوت واسطے 1200 صحابہ نے جامع شہادت نوش کیتا ہے. یہ گل یاد رکھو، سب تو زیادہ نبی دے صحابہ ختم نبوت دی وجہ تو شہید ہوئے نے. اتنا بڑا مسئلہ ہے. تو میرے بھائیو اپنے ذہنہ دے اندر عزم بالجزم لے کے جاؤ. تو میں بات کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نو تو پہلے جنے انبیاء آئے 1,24,000 کم و پیش انبیاء آئے. ہر نبی نو نبوت دا تاج پہنایا گیا. تے جدو آمینہ دے لال دی واری آئی، ساڑھے پیغمبر نو اللہ نے 2 تاج پہنائے نے، ایک نبوت دا، ایک ختم نبوت دا. ایک نبوت دا، ایک ختم نبوت دا. اور سب تو پہلے اللہ نے ختم نبوت دی کانفرنس کی تھی عالم ارواح. سب تو پہلے جدے اندر صرف انبیاء کو بلایا اور کوئی نہیں. 1,24,000 کم و پیش انبیاء دیا روحاں نو کٹھیاں کیتا ہے. ایویں سمجھو کہ سامعین 1.25 انبیاء نے، خطیب خود خدا ہے، تے جلسہ ختم نبوت اور عظمت مصطفیٰ ہے. ایتو ذرا بند کرو. آواز آؤندی ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. ابھی آواز نہیں آئی اونچی کہ وہ سبحان اللہ. ایک کدوں گل ہو رہی ہے جدو آمینہ دلال اجے دنیا تے نہیں آئے، کوئی نبی بھی دنیا تے نہیں آیا. کاف کن دیا منزلہ اجے پہلیاں سل. اللہ اس ستی قوم نو جگا دے. کاف کن دیا منزلہ اجے پہلیاں سل. جدو میرے محمد دی لوئی ہوئی سی، رب نے لکھ دیتا ختم رسالتاں چ مٹی
آدم دی جدو اجے گوئی ہوئی سی آیا پورے جہان دا چن بن کے جدی وچ بائبل پیش گوئی ہوئی سی سمسام زمین نو پاگ لگ گئے جیڑی مدتاں دی اگے موئی ہوئی سی اے میرے آدم اے میرے موسیٰ اے میرے عیسیٰ اے میرے ہود اے میرے شعیب میرے انبیاء دی جماعت کلاه نبوت دے دیا کتاباں دے دیا شریعتاں دے دیا تھانو امامتاں تے خطابتاں دا ملکہ دے دیا تھانو میں دنیا تے بھیج دیواں تھانیاں کتاباں نبوتاں شریعتاں دا سکہ جاری اور ساری ہوئے اسے دوران ثم جاءکم رسول عربی گرامر دی نونا سما تراخی واسطے ہوں اگے نون سکیلہ دالے آگے اللہ پار پا کے گل پہ کر دے میں فرمایا میرے نبیوں تو اڈیاں نبوتاں شریعتاں امامتاں دا سکہ جاری اور ساری ہوئے اسے دوران میرا رسول آ جائے کنگن پوریو گل بڑی توجہ نہ سننے والی ہے میرا رسول آ جائے آمینہ دا لال آ جائے صاحب شرف و کمال آ جائے پیغمبر بے مثال آ جائے شیما دا ویر آ جائے بدر منیر آ جائے وہابیو تھوڑا پیر آ جائے فرمایا میرے نبیو پھر دسو نہ کی کرو گے اللہ جی تسی دس دے ہو فرمایا وہ نبی آئے گا تھوڑے سارے دی تصدیق کرے گا فرمایا میرے نبیو لَتُؤْمِنُ النَّبِي وَلَا تَنْصُرُنَّا اے میرے نبیو او دے آن تو بعد تسا اپنیاں نبوتاں دے سکے نہیں جے چلانے اپنیاں کتاباں دیاں مورا نہیں جے چلانیاں اپنیاں خطابتاں امامتاں دا مسلح جیڑا ہے انہوں لویٹ لینا ہے سارا کچھ چھڑ کے آمینہ دے لال محمد دا تابعہ دار بن جانا ہے وہ کنہ نو کیا جا رہے وہ بولو تو صحیح جاگ دے ہی ہو نا ہاتھ چکو جڑے ستے جاگا نہیں دے جاگ دے ہو ویہ لیا جی آمینہ دے لال دے آن تو بعد آدم نبی دی نبوت نہیں چل سکتی بولو نو نبی دی نبوت نہیں چل سکتی نبی موسیٰ دی نبوت تے تورات نہیں چل سکتی عیسیٰ دی انجیل تے نبوت نہیں چل سکتی نبی داؤد دی زبور تے نبوت نہیں چل سکتی نبی شیش تے 50 صحیفے تے نبوت نہیں چل سکتی نبی ادریس تے 30 صحیفے تے نبوت نہیں چل سکتی ابراہیم تے 10 صحیفے تے نبوت نہیں چل سکتی منو 10 فیصلہ دے آقا دے آن تو بعد 1,24,000 انبیاء دیا نبوتاں بند میں کتاباں بند میں شریعتاں بند میں خطابتاں بند میں امامتاں بند میں پھر منو فیصلہ دے جدو کسے نبی دی نبوت شریعت نہیں چل سکتی پھر آج دے دور چ کسے مولوی دا فتوہ کیویں چل سکتا ہے کسے مولوی دی فقہ کیویں چل سکتی ہے کسے امام دا قول کیویں چل سکتا ہے ہن کسے نبی دی نبوت دی امامت کیوں نہیں چل سکتی جننے نبی دنیا تے آئے وہ دنیا تو چلے گئے وہ اپنی نبوت تے شریعت نال ہی لے گئے آمینہ دا لال دنیا تو ٹر گیا آپ دی نبوت بھی قیامت تک ہے آپ دی شریعت بھی قیامت تک ہے بول دے رہی شریعت بھی بولو بولو شریعت بھی قیامت تک کے نا نوا نبی ہونا نا نوا بولو آپ دا دین آخری دین ہے الیوم اکملت لکم دینکم جنہاں قرآن نہ پیارے صاحب قرآن نہ پیارے بولے آج باقی چپ کر وہ الیوم اکملت لکم دینکم
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ سونیا اج دے دن اسی تھوڑے تے اپنے دین نو مکمل کر دیتا ہے، ہن دین مکمل ہو گیا ہے۔ جیڑا مولوی دین چ بدعت دی ملاوٹ کردا ہے او دا عقیدہ جے دین باقی ہے۔ جویں امام مالک فرماندے نے نا، من ابتدع الاسلام فقد رآ حسنۃ، جنہیں اسلام چ بدعت نو ایجاد کیتا ہے تے پھر وہ کہندا ہے بدعت حسنہ ہے۔ کی آندا بدعت حسنہ، یہ بدعت حسنہ، بدعت چ ایجاد کر کے نا اسلام چاہتا بدعت حسنہ، اصل دے اندر وہ دا عقیدہ کی ہے فقد خان محمدن، معاذ اللہ نبی نے دین پہنچان لگیا خیانت کی تھی، یعنی پورا دین نبی نے نہیں پہنچایا، پورا تو ایسی کرن دے چے جائے کہ دین مکمل ہو چکے ہیں۔ ہن دین مکمل ہو گیا ہے، تے وعدہ کرنا بھی گناہ ہے تے گھاٹا کرنا بھی گناہ ہے۔ جدوں یہ آیت اتری ہے نا میدان عرفات تے آقا اپنی اونٹنی تے بیٹھ کے نا سواری تے خطبہ حجت الوداع دے رہے نے، آپ نے اس طرح انگل تا کی تھی اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اللہ تو گواہ بن جا، اللہ تو گواہ بن جا، اللہ تو گواہ بن جا۔ پھر صحابہ نے کیا صحابیت تسی بھی گواہ بن جاؤ، جویں دین آسمان تو اترے ہے من و ان او نئی دین تھوڑے تک پہنچا دیتا ہے۔ میں محمد نے وعدہ بھی نہیں کیتا تے گھاٹا بھی نہیں کیتا، اور وعدہ گھاٹا کرن دی اجازت اللہ نے اس نبی نو نہیں دیتے جدے تے پورا دین اتارے ہے۔ تو مولوی تینوں اجازت دے چھڑی، اب دیکھا جدو ربیع الاول آ رہا نا کھوتیاں نو بھی ہار پے ہونے نے، کھوتیاں بھی سجیاں ہونی بول دے نہیں، سنڈے بھی سجے ہون گے تے ریڑے بھی سجے ہون گے، اتے بھی من دے مولوی ہار پا کے بیٹھے ہون گے، بول دے نہیں، وہ بولتے چھڑو کی ہو گئے۔ اس رہی ہے نا ہر سال نوی بدعت، کتے نماز عید ادا کیتی جا رہی، کتے نقلی بیت اللہ بنا کے ادا طواف کیتا جا رہا ہے، کتے مقام ابراہیم بنایا جا رہا ہے، کتے مسجد نبوی بنائی جا رہی ہے، کتے روضہ رسول بنایا جا رہا ہے۔ میں کیا بیت اللہ بنانا ہے تو پھر ٹھانا کیوں ہے؟ روضہ رسول تا گنبد بنایا ہی ٹھایا کیوں ہی؟ بول دے بنایا تے ہے ہی ٹھایا کیوں؟ بیت اللہ تے بنایا ہی پھر ٹھایا کیوں ہی؟ ٹھانوا سے کون آیا سی؟ ابرا، وہ بول دے نہیں یار کی ہوئے پہلو بنایا تے بعد ٹھایا۔ نماز عید حافظ آباد ادا کیتی گئی، عید دی نماز پڑھی گئی حافظ آباد شہر دے اندر، بدعت آئے دن نوی، لیکن دین اوہی ہے جڑا آمینہ دے لال دی زبان نبوت چو نکلے ہے۔ کنگل پوریو مجھ دا دودھ چوندے ہو، اے دے اندر تسی پانی پا دیو دودھ خالص نہیں، اے دے اندر ڈیو مرینڈا پا دے خالص نہیں، اے دے اندر زمزم دا پانی پا دے پھر بھی خالص نہیں۔ دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈریکٹ نکلے ہے، تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈریکٹ نکلے ہے۔ خالص چھڑ کے نہ خالص دے مگر پھرنا یہ کام نہیں بے شعوریاں دے، سنت نبی پاک دی چھڑ کے فتوے بنے پہ آکنن قدوریاں دے، کوئی کھائے چھان پورا چھنے پرے ہوئے چھڑ کے چوریاں دے، کوئی پیوے پہ آکھٹیاں لسیاں دودھ چھڑ کے مجا بوریاں دے۔ سلسلہ انبیاء دی اندر ساڑھے نبی دی ذات آخری ہے، اسی طرح لوگوں سن لو ساڑھے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے، ذات بھی آخری، تو اچھی بولو بات بھی
قاری صاحب ادھر میرے وال ویکھیا فرنٹ سیٹ پر سونا منع ہے بول دے نہیں ذات بھی آخری ہے آقا فرماندے میں سلاسون کذابون دجالون قیامت تک 30 جھوٹے نبی آؤں گے کنے نبی اور توجہ فرمایا جو کنے نبی 30 جھوٹے نبی آؤں گے جڑے دعویٰ کرن گے کہ اسی نبیاں کئی لوگ ایسے ہون گے جڑے انہاں نو نبی من لین گے لیکن گل سن لو انا خاتم النبیین میں خاتم النبیین اللہ بڑے بڑے لانتی آؤں گے جڑے خاتم دا مانا انگوٹھی کرن گے خاتم دا مانا انگوٹھی کرن گے کہن گے خاتم دا مانا ہے ہی نہیں اے دا مانا ہی انگوٹھی ہے لیکن سونیا تسی فرمایا انا خاتم النبیین میں خاتم النبیین تے سونیا اے دا ترجمہ کر دے ہو ترجمہ کیے آقا فرماندے نے لا نبی آبادی فرما گئے ہاتھی لا نبی آبادی دونوں ہونا نا وہ جانا جے کہ نہیں کھڑیاں ہو گئے ویہ لیا جے ایک بینر بنانا ہے وڈا سارا وہ دیتے لکھنا ہے فرما گئے ہاتھی لا نبی پڑھ لو لا نبی فرما گئے ہادی لا نبی آبادی میرے تو بعد کوئی نبی نہیں قیامت آ سکتی ہے نواں نبی نہیں آ سکتا حدیث اور سناوا ان لی اسماء آقا فرما دے نے میرے کئی نام نے انا محمد میں محمد ویاں انا احمد میں احمد ویاں فرمایا لوگوں انا الحاشر میں حاشر ویاں حاشر کنو آندے میں اللہ یحشر الناس علی قدمیا یوم القیامہ ساری کائنات جڑی ہے میرے قدمہ تے کٹھی کیتی جائے گی وَأَنَا الْمَاہی میں ماہی ویاں ماہی کنو اندے میں یمحو اللہ بی الکفر جدے ذریعے اللہ کفر کو مٹا دیں گے وَأَنَا الْعَاقِبُ میں عاقبیاں عاقب کنو اندے میں فرمایا لیسا بادہ نبیون جدے تو بعد قیامت تک نواں نبی نہیں آ سکتا قرب قیامت نا ایک نبی آئے گا جدا نام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کتھے ہو رہا ہے دمشق دے اندر ایک سفید رنگ دا مینارہ ہے وہ مینارہ بن چکے ہیں آقا نے فرمایا سی قرب قیامت بنے گا وہ مینارہ بن گیا ہے ادھر میرے لئے دیکھو اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نا فرشتیاں دے پران دے اتے دوویں ہاتھ رکھے ہوئے سر چو پانی نچر رہا ہوئے گا زرد رنگ دیا چادرہ ہون گیا جدے حضرت عیسیٰ جڑے نے لپیٹے ہوئے ہون گے اس مینارے دے اتے نازل ہون گے فجر دی اذان ہو چکی ہوئے نماز دا ٹائم قریب ہوئے گا حضرت امام مہدی جنہ دا صلی اللہ محمد بن عبداللہ و مسلح سے کھڑے ہون گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو مومنین سیڑھی لا کے نہ منارے نہ اتو تھلے لان گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ رہے نے امام مہدی ویکھن گے کہن گے آ جاؤ تسی نبی ہو تسی نماز پڑھاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہن گے آج نماز پڑھان نہیں آیا تھوڑے پیچھے پڑھن آیا کیوں آج میں نبی بن کے نہیں آیا محمد دا امتی بن کے آیا یہ بن کے آیا کون کہہ رہے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے نے میں کی بن کے آیا امتی بن کے آیا نبی کہہ رہے ہیں میں امتی بن کے آیا تے ایک امتی کانا دجال کہہ رہے ہیں میں نبی بن کے آیا ان نبی بھی ہو آندہ میں بن کے آئے جنہوں اکھوں لبے نہ دے نا نور بی بی اکھوں کانا وہ ایک بتی والا ٹرک موٹر والے سڑک تے نہیں چڑھن دے ہی ایک بتی والے کھچ نو نبی کی میں مان لئی ہے ڈیڑھ بین بھی نبی ہے وہ بول کے چھڑو کی
جنہوں عقل مت ہے کوئی نہیں، ساری زندگی انہیں دو ٹھیلے جیب چ رکھے نے، ایک جو گڑ رکھیا دوجے پاسے انہیں وٹوانی واسطے مٹی کا ٹھیلا رکھیا، وہ ایڈا خبیث عقل مند سی، گڑ نہ وٹوانی کر لیندا ہی تے مٹی کھا لیندا سی، جدی سینس عقل نہیں ہوئے تو آکھے میں نبی تے منن والے بھی ہووے نہیں چول نے لم یبوج ایڈا پاگل سی آندہ پورے انبیاء دے موجزے 300 تے میرے کلے دے 3000 کیسی گا میرے کلے دے کنے تو بولتے چھڑو ستیے قوموں کنے 3000 انہوں پوچھا بھی تیرا موجزہ پہلا گڑا ہے انہوں نے کہا پہلا موجزہ ہے جدو میری شادی ہوئی میں شادی سے قابل ہی نہیں ہاں تو دوجہ موجزہ گڑا ہے اجے 9 مہینے نہیں ننگے دے بال بھی ہو گیا سی حضرت علامہ شہید فرما دے رہے موجزہ تیرا نہیں ہو تو تیری بیوی دے بول دے ایڈا خبیث آدمی سی اکھوں لبینا نا نور بی بی میں نبی ہاں یہ 15 روپے مہانہ تنخواہ تے نا سیال کوٹ کچہری چ منشی بھی لیا ہے مرزا غلام احمد قادیانی منشی تو انہیں اتنی ترقی کی تھی انگریز دیا باواں چاہیا تے نبوت دا دعویٰ کر دیتا اور پہلا دعویٰ 1891 دے اندر انہیں کیتا ہے کہ میں عیسیٰ بن کے آیا پہلا دعویٰ اور انہیں 2 کتاباں لکھیاں ایک کتاب ازالہ اوہام دوجی کتاب فتح اسلام انہاں 2 کتاباں جنہیں دعویٰ کیتا میں عیسیٰ بن گیا ہے جدو یہ دوویں کتاباں پریس چھپن واسطے آئیاں شیخ الاسلام مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ انہاں دا رسالہ چھپدا سی وہ آئے پریس دے اندر پریس والے دسیا مولانا نواں فتنہ ایک ایجاد ہو گیا کی ہویا ایا مرزے دیاں 2 کتاباں آئیاں انہوں نے دعویٰ کیتا ہے میں یسوع مسیح بن کے آیا میں عیسیٰ بن کے آیا تحریک ختم نبوت دا آغاز کنگن پور دے باسیوں 1891 دے اندر ہویا ہے اور تحریک ختم نبوت دے پہلے بانی شیخ الاسلام مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ تحریک ختم نبوت کتاب لکھی مولانا آگا شورش کاشمیری نے انہوں دے اندر ایک گل لکھی ہے کہ میں دنیا کائنات دیا ساریاں کتاباں چھان ماریاں کہ میں پتا کرا تحریک ختم نبوت دا پہلا بانی کون ہے پھر منو پتا لگا کہ پہلا بانی اہل حدیث دے سرے خیل شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ نے جنہ تحریک ختم نبوت دا آغاز کیتا ہے اگے آئیے مرزے تے سب تو پہلے کفر دا فتوہ جنہیں لایا میری جماعت دے عظیم عالم دین شیخ الاسلام حضرت مولانا سید نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ نذیر حسین دہلوی نے کفر دا فتوہ لایا لکھ کے کہ مرزا کافر ہے یہ بے ایمان ہے یہ مرتد ہے اور وہ فتوے نو لے کے پیدل چل کے نا ہندوستان دیا قصبے شہرہ سے پیدل چل کے مولانا محمد حسین بٹالوی نے 200 علماء دے سین کروائے کنے علماء دے اور یاد کرو وابیو یاد کرو تاریخ یاد کرو تو ہمیں جیرہ مرضی اٹھ کے اندر نبوت دے ختم نبوت دے ٹھیکیدار اسی ہیں آندے بھی ہونے جلے ڈاکو چور نے نبی دے مقابلے چمتی دی ذات کو پیش کرنے والو تسی ختم نبوت دے ڈاکو دے چور ہو ختم نبوت دے محافظ نہیں حدیث دے مقابلے چی امامہ دے قول پیش کرنے والو مولویہ دی فقہ پیش کرنے والو مفتیاں دے فتوے پیش کرنے والو میں کیویں بندہ تو ختم نبوت دا محافظ ہے اگر تو ختم نبوت دا محافظ ہوندا پیغمبر دی حدیث دے مقابلے چ کسی دی قول قیاس عقل رائے پیش نہ کردا حضرت علامہ شہید فرماتے ہیں چور دروازے کھول دیتے ہو کیسے ہو ڈاکہ پڑ گیا جب چور دروازہ کھلا ہوگا ڈاکو آئے گا نقب لگے گا
تو سب روحانی خزائن کے اندر مرزے نے لکھا ہے جلد نمبر 11 کہ میرے سب تو پہلے جنہ کفر دا فتوہ لایا ہے وہ وہابی مولوی دو سن، ایک دا نام سید نذیر حسین دہلوی ہے، دوجے دا نام محمد حسین بٹالوی ہے۔ توجہ ہے جے کہ کوئی نہیں بولو تو صحیح۔ اور سب تو پہلے مبالغہ کنے کیتا ہے 1893 دے اندر امرسر دی عیدگاہ دے اندر سب تو پہلے مرزے نے مبالغہ کنے کیتا ہے؟ بولو مولانا عبدالحق غزنوی رحمت اللہ علیہ، سب تو پہلے مبالغہ جنہیں کیتا ہے۔ اور مولانا 1917 جو فوت ہوئے، مرزا 1908 فوت ہوئے۔ آگے آئیے، مرزے نے اشتہار چھپایا چیلنج دلی دے اندر کہ میرے نال مناظرہ کر لو۔ 1898 دی گل ہے کہ میرے نال مناظرہ کون کرے گا؟ پھر یہ چیلنج نو مولانا احمد رضا خان بریلوی نے قبول نہیں کیتا۔ وہ تو مولوی احمد رضا خان بریلوی بھی زندہ سی، قاسم نوتوی بھی زندہ سی، جو پند دے اکابر علماء موجود سن، لیکن یہ چیلنج نو قبول کنے کیتا؟ مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ۔ 11 دن تک مناظرہ ہویا، 11 دن تک۔ وابیو کنے دن تک؟ 11۔ 12 دن مرزا کے چڑھ کے نسیا۔ پھر مولا فرمان لگے انہوں نے چڑھ کے نس گیا، میرا چیلنج بھی قبول کر، میں تیرا کیتا ہے۔ قاری صاحب گل بڑی سننا لیجئے۔ کہنے لگے ساڈے عالم دین نے اونا نا مرزیا تو مبالغہ کرن تو بعد 10 دن زندہ رہ جائے نا کہ میں مسلک اہل حدیث چھڑ دیا گا۔ کی چھڑ دیا گا؟ اور کنگن پوریو قصوریو گل سن والی جے، وہ عالم دین کون سن بتا جے؟ بس نعرہ ہی مار دے ہو تو چول ہی کھان دے ہو اور کچھ نہیں سن پتا۔ وہ عالم دین کون سن؟ مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی رحمت اللہ علیہ، مولانا معین الدین لکھوی دے دادا جان۔ انہاں نے بارے کیا ہی مرزیا تو انہاں نے مبالغہ کرن تو بعد 10 دن زندہ رہ جے مسئلہ کر دی چھڑ دیا۔ مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی رحمت اللہ علیہ نے پتا لگا تو فرمان لگے محمد حسین بٹالوی صاحب نو، او یار تو ٹائم ہی 10 دنوں دا بڑا لمبا دے چھڑیا، اس کنجر نو 3 دن دا ٹائم دیندا تے دوجے دن ہی پھڑ جانا سی۔ دوجے دن ہن تھانوں نیندر آئی ہے، سارے وچ ستے ہو، میری ایویں ہی رہے گا، ہر چیز جان ڈئی ہے، تھانوں ایڈیاں قیمتی گلاں دسن ڈیا۔ اس واسطے قاری صاحب نو آنا ہونا میری تقریر بڑی اہم ہوندی ہے، دعا اینڈ تے کرا لیا کرو، تقریر پہلو کرا لیا کرو۔ ایک گلہ ایویں نہیں کٹھیاں کیتیاں جانیاں، پڑھنا پہندا ہے۔ پھر مرزے نے بات کہی کہ میں چیلنج کرنا کہ مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی دے گھر اولاد نہیں ہوئے گی۔ انہوں پوچھا گیا تینوں کیویں پتہ ہے؟ آندا مینوں الہام ہویا ہے، میرا ایک فرشتہ ہے جدا نام ٹیچی ہے، انہیں اتوں آن کے مینوں وہی نظریہ دسیا ہے۔ فرشتے دا نام کی ہے؟ نام یاد کر لو، مرزے دا جڑا فرشتہ وہ نام کی؟ آمینہ دے لال تے جڑا فرشتہ وہی لے ہوندا سی وہ نام کی سی؟ جبرائیل۔ جدو حضرت ابو بکر تے حضرت عمر ملن گئے نا ام ایمن نو، تے ام ایمن رو بھئیاں تے ابو بکر و عمر فرمان لگے ام ایمن دا پتہ کون سی؟ یہ نبی دی بھی دائی سی جنہ نبی پاک نے دا بھی دودھ پیتا سی، تے آقا ام ایمن نو ڈیلی اثر دی نماز پڑھ کے ملن جاندے ہوندے سن۔ تے آقا چلے گئے، ابو بکر و عمر کہنے لگے آج تو بعد اسی جانا کرنا ہے۔ گئے ام ایمن رو رہی ہیں، پوچھا ماں جی رو دیا کیوں؟ فرمایا ابو بکر اس گل دا افسوس نہیں کہ آقا دنیا تو چلے گئے نے انہاں جانا ہی سی، لیکن رونی اس واسطے ہاں جدن دا سونا ٹر گیا ہے، جبریل بھی مدینے چ نہیں آیا، جدن دا محبوب چلا گیا ہے جبریل دا آنا بھی بند ہو گیا ہے، او دن دا جبریل مدینے چ وہی لے کے نہیں آیا،
جدوں دا محبوب ٹر گیا ہے جبریل دا آنا بھی بند ہو گیا ہے پتہ ہے چلیا ہے اور دنیا دے لوگوں جبریل ادو تک آندا سی جدوں تک آمینہ دے لال سن ہن قیامت تک جبریل زمین تے وہی لے کے نہیں آئے گا جدو آقا علیہ السلام دنیا تو گئے نے تے حضرت فاطمہ نے کی کیا سی یا ابتاؤ الا جبریل نہ آؤ میں اج تو بعد ابا جی کہاں گی جبریل نہ آیا کر جدے ول آنا سا او تے دنیا تو ہی ٹر گئے نے میرے بھائی جبریل قیامت تک ان زمین تے وہی لے کے نہیں آئے گا یہ مرزا آمدہ کہ مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی دے کار اولاد نہیں ہوئے گی اجے 10 مہینے گزرے نے اللہ نے بیٹا دیتا ہے جدا نام مولانا محمد علی مدنی لکھوی رحمت اللہ علیہ جڑے مولانا معین الدین لکھوی دے باپ سن اور اینا مدینہ یونیورسٹی دے اندر پڑھے اوتھے ہی رہے جدو تقریر کر دے سن مولانا محمد علی مدنی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہوں جیسے لوگوں مرزے دے جھوٹا اور واسطے میں ہی کافی ہاں اللہ نے منو بھیجیا مرزے دے جھوٹے مرزے بھی جھوٹا کرنے واسطے اور مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی دی موت قاری صاحب سجدے دی حالت مدینے دے اندر مسجد نبوی دے اندر روضہ تم من ریاض الجنہ چوئیے اور دفن کتے نے جنت البقیع دے اندر تے مولانا محمد علی مدنی بھی فوت ہوتے ہی ہوئے نے انہاں دی قبر بھی جنت البقیع ہے ذرا غور کرو اور یہی مرزا جنیاں دو کتاباں دا جواب سب تو پہلے اس روئے زمین تے ایک 1893 دے اندر دیتا ہے دوسرا جواب 1898 دے اندر دیتا ہے وہ کون شخصیت سی وہ بھی شیخ الاسلام اہل حدیث دے عالم دین مولانا قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ نے تائید اسلام کتاب لکھی اور وہ دے اندر بات لکھی مرزیا تو کہنا میں عیسیٰ بن کے آیا عیسیٰ نے ہونا دمشق دے منارے تھے تے موت انہوں نے ہونی ہے عرب چ جنازہ ہونا ہے مسجد نبوی چ تے عیسیٰ دی قبر ہونی ہے نبی پاک دے قدمہ چ جنازہ کتے ہونا ہے بولیا جناب تے قبر کتے ہونی ہے نبی پاک دے قدمہ دے وچ جگہ پئی ہے روضہ رسول وہ حضرت عیسیٰ دی قبر دی جگہ ہے تو قاضی صاحب فرمان لگے تو آنا میں عیسیٰ بن کے آیا اور تیرا مرنا تو تھے دور دی گل ہے مرزیا میں پشین گوئی کرنا وا تو مکہ بھی نہیں ویکھ سکے گا مدینہ بھی نہیں ویکھ سکے گا اس پشین گوئی تو بعد مرزا 10 سال زندہ رہا نہ مکہ ویکھ سکیا نہ مدینہ ویکھ سکیا اور فاتح قادیان کون سے مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ یہ مولانا ثناء اللہ امرسری دا کلاس فیلو بھی ہی مرزا خبیث صاحب انہیں جو نبوت دا دعویٰ کیتا نا تو مولانا فرمان لگے کنجرا تینوں ماسٹر کان پھڑا کے چھتر مار دے رہے نے ہوندا جاندا تینوں کچھ ہے کو نہیں سی ہن تو آنا میں نبی ہاں پھر انہیں مناظرہ کیتا مولانا فرمان لگے تو اپنی نبوت نبی ہون دی دلیل پیش کر گل سننا لیجئے ذرا جاگ کے گل سنو آندا جی میرا نا قرآن چاہے حضرت عیسیٰ نے نہیں کہا میرے تو بعد نبی آئے گا وہ احمد ہوئے گا تو احمد میں ہی ہاں